السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور قابل احترام خواتین، جانشین سلسلہ قادریہ کمالیہ حضرت شاہ مولانا کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے تھوڑی. اتفاق سے کل رات میں طبیعت ناساز ہوئی. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. وہ نہیں آ سکے. اس اجتماع میں ہمارا جمع ہونا بہنوں کا بھی اور بھائیوں کا بھی وہ اس اعتبار سے خاص ہے کہ بزرگی کی لائن سے مناسبت ہم چاہتے ہیں. بزرگوں کی ایک ہے بزرگی اور ایک ہے بزرگوں میں جو بزرگی ہوتی ہے اس کو بزرگی بولتے ہیں. تو بزرگوں کی لائن سے مناسبت ہو اور اس اعتبار سے بزرگی سے بھی اپنے کو مناسبت ہو. مناسبت کا مطلب موافقت ہو جائے، یعنی ہماری فکر میں، ہماری فہم میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری سوچ وچار میں اور ہماری معاشرت میں ان بزرگان دین کے ساتھ میں ایک قسم کی مشابہت ہو. چونکہ ہم مشابہت ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم مشابہت بھی نہیں کر سکے تو یہ بہت بری بات ہے. اتنا بھی نہیں کرے تو پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے. تو دونوں پہلو ہیں. بزرگوں کی مشابہ ہونا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ بزرگوں کے ساتھ کریں گے ان کی مشابہت والوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے. مشابہت بڑی چیز ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اسلام کی اور معجزے دکھائے، اور ایک اعتبار سے سارا جتن موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا، ان کے بھیجے جانے کا وہ فرعون کے لیے تھا. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لینا، اس سے بہت نرمی سے بات کرنا ہے، وہ بڑا مغرا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے، شاید وہ اللہ سے ڈرنے لگے. اسلوب کلام بتا رہا ہے قرآن پاک کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا بڑا اہم نشانہ جو ہے وہ فرعون ہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ موجود ہے کہ جس میں سارا واقعہ فرعون کے ساتھ میں پیش آیا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پالا. یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. کل یوم هو فی شان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. وہ ذات ایسی ہے کہ اس سے وہ سب مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب مانگتے ہیں جو زمین میں ہیں. سب بھکاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کیا ہیں؟ سب بھکاری ہیں میرے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہ بھی جو آسمانوں میں ہیں. جبرائیل بھکاری، میکائیل بھکاری، اسرافیل بھکاری، اسرائیل بھکاری، سارے کروبیاں بھکاری، سارے عاملان عرش بھکاری. اللہ سے مانگتے رہتے ہیں یا اللہ کرتے رہتے ہیں. تعالیٰ شانہ خود ہی فرما رہے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، سب مانگتے ہیں اس سے. وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ بھی جو ساری زمین میں ہے وہ اللہ ہی سے مانگتی ہے. کل یوم هو فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے. ہر دن اس کی ایک شان ہوتی،
ہر دن اس کا ایک کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ کی بھی بڑی شان ہے. اور بزرگی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، ان کے حال، ان کی صفات کو پہچاننا، ان کے کاموں کو پہچاننا، ان کی شانوں کو پہچاننا، ان کی سنت کو پہچاننا، ان کی عادتوں کو پہچاننا، ان کی نعمتوں کو پہچاننا، ان کے معاملات کو پہچاننا کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کب کرتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں. اس کا نام ہی ہے بزرگی. اور جو آدمی یہ پہچاننے لگتا ہے وہ بڑا بنتا ہے، کیونکہ پھر وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور اس دنیا میں وہی آدمی بڑا ہے جو اللہ کا محبوب ہو، اور وہی خاتون بڑی ہے جو اللہ کی محبوبہ ہو، یعنی اللہ پاک اس سے راضی ہوں. ظاہر ہے کہ دنیا میں جیسی محبت ہوتی ہے ویسی تو ہوتی نہیں اللہ کے ساتھ، ان کی محبت کی نوعیت دوسری ہے. حق تعالیٰ شانوں کے ساتھ میں تعلق اور علاقہ جو ہے یہی اصل ہے بزرگی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پر ہے، اللہ رب العزت کی پہچان پر ہے. جس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی اس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قلب کو نصیب ہو جائے گا. اور جتنا تعلق قلب کو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب اتنا کسی بھی بندے کو ملے گا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ضابطہ رکھا ہے. ایک لیول اللہ کے تعلق کا انبیاء علیہ السلام کا ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. انبیاء میں ایک امام الانبیاء کا ہے، وہاں تک نبی بھی نہیں جا سکتے. ایک لیول جو ہے اس تعلق کا وہ حضرات صحابہ کا ہے. صحابہ جب اس دنیا سے گزر گئے تو بس اس لیول کو بھی کوئی نہیں جا سکتا، وہ ایک دوسری چیز ہے بالکل. اس کے بعد ایک لیول ہے بزرگوں کا، ولایت کا. ولایت جو ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس کا کوئی لیول بند نہیں ہوا، قیامت تک کے واسطے کھلا ہے. بڑے سے بڑی ولایت کوئی آدمی حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب بہت بڑے ولی ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ دروازہ اوپن ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آؤ میرے پاس، میرے سے اپنا تعلق پیدا کرو. گاؤں کے ہو تو پرواہ نہیں، شہر کے ہو تو پرواہ نہیں، حافظ عالم ہو تو پرواہ نہیں، نہیں حافظ عالم ہو تو بھی پرواہ نہیں، 4 پیسے جیب میں ہیں تو بھی پرواہ نہیں، غریب ہیں تو بھی پرواہ نہیں، پڑھے لکھے ہیں بے پڑھے لکھے ہیں، کیسا خاندان ہے، کچھ اس سے کوئی بحث نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں یہ جتنے خاندان وندان ہیں اس کا کوئی اعتبار اس اعتبار سے نہیں، اللہ کی نزدیکی کے اعتبار سے نہیں. چھوٹے سے چھوٹے خاندان والے کو بڑے سے بڑی ولایت مل سکتی ہے، بڑے سے بڑے خاندان والے کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حدیث شریف ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھاتا. جس کا عمل آدمی کو پیچھے کر دے اس کا نسب کے اعتبار سے بڑا ہونا اس کو آگے نہیں بڑھایا کرتا. ہمارا اپنا فرض ہے کہ نسب اور نسبت کا لحاظ رکھنا، لیکن اس کا اپنے ذاتی معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عمل میں پیچھا ہے تو پدرم سلطان پور سے کچھ نہیں ہوتا. بابا بادشاہ رندو کچھ بھی رندو، بابا بڑے ولی تھے لیکن اولاد جو ہے نا متقی پرہیزگار نہیں ہے، آوارہ نکلی، برائی کرنے والی نکل گئی، نماز کو ضائع کرنے والی نکل گئی، شہوتوں کے پیچھے پڑنے والی نکل گئی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، نمازوں کو ضائع کی. تو بڑے سے بڑے لوگوں کی اولاد ہونے سے بھی اس کو ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ایک فائدہ پہنچے گا اگر اس کے پاس میں تقوی ہے، دینداری ہے، برا عمل نہیں ہے، مگر بڑے مرتبے نہیں کمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو بھی بڑے مرتبے دے دیں گے. یہ فائدہ ہے، بڑی نسبت کا ایک فائدہ ایمان اور اعمال والے کو ملتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی موافق ہو، اتباع کرے، ایمان میں کرے، بے ایمان ہو جائے تو پھر نہیں ہے یہ بشارت. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، تو پھر ہم ان بڑوں کے ساتھ میں ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے. یہ فائدہ ہے آخرت میں، بڑوں کی اولاد ہونے کا ایک فائدہ ہے، بشرطے کہ اپنی ذات سے بھی کچھ لے کے جانا. وما التناهم من عملهم من شيء، اور ان بڑوں کے عمل میں کمی کر کے ان کو نہیں دیں گے. ان کے پاس خزانے میں کمی تھوڑی ہے کہ صاحب تمہارے کو کچھ دینا ہے تو اس سے لے کے دینا ہے، وہاں تو اللہ پاک کے خزانے لا محدود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے کسب کے اعتبار سے ذمہ دار ہے. کل امرئ بما کسب رہین. رب تعالیٰ شانہ کے جو صفات ہیں، افعال ہیں، اللہ کے جو معاملات ہیں ان کو پہچاننا، بزرگ لوگ یہی کرتے تھے. اس سے کیا ہے بندے پر ایک معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو اس کے اندرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے.
ایک سوال ایک جواب، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، ان سے ہی تعلق ہونا، کسی اور سے تعلق نہیں ہونا، ان سے ہی محبت ہونا، کسی اور سے محبت نہیں ہونا، انہی کو چاہنا کسی کو نہیں چاہنا، ان کی چاہت میں جو چیز بیچ میں آ جائے اس کا مقابلہ کرنا، اس کو قربان کر دینا، اس کی پرواہ نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی آ جائے، کوئی آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک کی خلت میں اور دوستی میں، خلت دوستی کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکی کبھی بھی، نہ وطن، نہ قوم، نہ بادشاہ، نہ خاندان، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ خود ان کی اپنی ذات۔ عجیب بزرگ تھے، عجیب نبی تھے، عجیب پیغمبر تھے۔ جو نبی ہیں وہ بزرگ کو ضرور لیتے ہیں، ہر نبی ولی ضرور ہوتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ ولی نہیں رہتے ہو، نبی تو ولی ہوں گے ہی ہوں گے، ولی نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، نبی تو ولی ہوتے ہیں۔ ہر ولی نبی ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں۔ آپ کے بعد میں اگر کوئی نبی کی بات کرے تو وہ کافر ہے، کہ مطلب نبی ہونے کی وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ کافر ہے۔ اور جو آدمی اس آدمی سے یہ پوچھے کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، تو پوچھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ کہ پوچھے کیوں آپ؟ کیا آپ اس امکان کو، اس پاسبلٹی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر انہیں دلیل دے دیا تو مان لیتے کیا؟ پوچھے کیوں دلیل؟ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ سے دوستی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے میرے دوستو کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان بزرگوں کے ساتھ میں مشابہت کی بڑی اہمیت رکھی۔ اس پر میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنانے لگا، اس پر یہ عرض کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھیجے تو گئے ہیں فرعون کی طرف، لیکن ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد جادوگروں کی ہوئی، جیسا کہ قصہ مشہور ہے۔ اور کتنے اہتمام سے بھیجے گئے، کیسے کیسے مقابلے ہوئے، کیسے کیسے مجاہدے ان کو کرنا پڑا۔ اور اس میں بات چلتے چلتے یہاں تک چلی تھی کہ اللہ کی بھی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور پالا کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں ہی پالا، دشمن کے گھر میں پال دیا۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، اب اللہ کسی کو پالنے پر آئے تو دشمن کا گھر، دوست کا گھر کوئی چیز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرنے پر آئے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اکثریت میں ہے کہ اقلیت میں ہے، کون سی پارٹی جیت رہی، کون سی پارٹی ہار رہی، کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کا ارادہ نہیں کر رہے یا نہیں کر رہے۔ وہ ہماری مسلمانوں کی حفاظت وہ اگر کرنا چاہیں تو کوئی پارٹی ان کو نقصان پہنچا سکتی، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی۔ مسئلہ ادھر سے ہے، اسی واسطے کہا گیا کہ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کرتا ہے تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے، پھر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ آج مسلمان ڈرتا ہے، کبھی یہ پارٹی سے دوستی، کبھی وہ پارٹی سے دوستی، کبھی اس کی منڈی، اس کے پیٹ میں منڈی، کبھی اس کے پیٹ میں منڈی، کبھی اس کے جوتوں میں، کبھی اس کے جوتوں میں۔ اور یہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہیں کرے گا اس کی قسمت میں ڈھوکریں ہی ہیں۔ مسلمان ہو کر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ غیر مسلم کے ساتھ دنیا میں معاملہ اللہ کا الگ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں معاملہ اللہ پاک کا الگ ہے، جیسا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ میں معاملہ الگ ہے۔ آخرت میں دونوں کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہے نا، تو دنیا میں بھی دونوں کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہے۔ مسلمانوں غیر مسلموں کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پالیسی ڈھیل کی ہے، یہ عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے، ان کا مزاج ہے۔ یہ غیر مسلم جو ہے چونکہ اس کو آخرت میں کچھ ملنا نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں جانے والا ہے، اس لیے دنیا میں اس کے لیے پالیسی اللہ پاک کی ڈھیل کی ہے۔ پیسے ہونا پیسے لے لو، مکان ہونا مکان لے لو، سواری ہونا سواری لے لو، زمین ہونا زمین لے لو، عہدہ ہونا عہدہ لے لو، حکومت ہونا حکومت لے لو، اقتدار ہونا اقتدار لے لو۔ بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کو دیا ہے وہ کم دیا ہے، قرآن میں یہ ہے کہ وہ کم دیا ہے مسلمانوں کی خاطر سے، کہ کہیں مسلمان بھی بے ایمان نہ ہو جائے کم وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قرآن پاک میں کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے، یعنی ایمان کو چھوڑ کر بے ایمانی کی طرف چل پڑیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر کافروں کے ساتھ ہم یہ برتاؤ کرتے۔ لجعلنا، سورہ شورى کی آیت ہے، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے بنا دیتے ہم لبیوتہم سقفا من فضة، ان کے مکانات کے چھتوں کو چاندی کا۔ ان کے جو روف ہیں یہ اس کے نہیں ہوتے، RCC کے نہیں ہوتے، چاندی کے ہوتے، سالڈ چاندی کے چھت پگھلا پگھلا کے ڈال لیا کرتے وہ لوگ۔ ومعارجا، اور خالی چھت نہیں بلکہ ان کی سیڑھیاں، پیروں میں روندے جانے والی، چڑھنے اترنے والی جو سیڑھیاں وہ چاندی کی ہوتی۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا،
ان کے مکانات کے دروازے اور ان کی کھڑکیاں، یہ ساری چیزیں سونے کی ہوتی۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے ایمان والے سمجھیں گے کہ بھائی اپن بھی ایسے عیاشی کرو، دیکھا جائے گا اللہ میں سے وہاں کچھ بھی روپا لا کے ٹھیک ٹھاک کر لیں گے اپنا معاملہ، وہاں روپا لا کے ٹھیک ٹھاک کرنے کا معاملہ یہی ہے، یہی روپا لا کے ٹھیک ٹھاک ہو کے جاؤ۔ تو ان کے ساتھ پالیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی عادت، اللہ پاک کی سنت وہ ہے ڈھیل کی۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ جتنے اسلام میں کمزوری آئے گی اتنی دنیا میں پٹائی ہو جائے گی۔ یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ عادت ہے۔ 1400 سال اس کے شاہد ہیں اور آج بھی شہادت اس کی فراہم ہے، موجود ہے، اور آئندہ بھی اس کی شہادت ملتی رہے گی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں میں دین میں جتنی کمی ہوگی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اور دین میں کمی اس معنی میں ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں کمی۔ مسلمانوں کو حضور کے تعلق کے ساتھ آپ سے تعلق میں جتنی کمی آئے گی، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس دنیا میں وہ اتنا کم ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو رحمت چاہیے وہ سرکار کے دامن سے جڑے گا، اور جس کو رحمت نہیں جڑے گا، بھلا سے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جو اپنے بود باش میں، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، شکل صورت میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، کلچر میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، خوشی اور غم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے نہیں جڑے گا، چاہے وہ اپنے کو مسلمان ہی کہتا ہو، اس دنیا میں وہ پریشان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے مسلمان کے ساتھ، کیونکہ تم مانتے ہو، تم اقرار کرتے ہو، تم جانتے ہو، پھر تم اس راستے کو چھوڑو گے تو تم کو تو نہیں بخشا جائے۔ آخرت میں اس کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہے، کس کے ساتھ؟ مسلمان کے ساتھ۔ ایمان ہے اس کے پاس میں، چلو یہ بھی معاف، 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 معافی کے دروازے کھل جائیں گے حقوق اللہ میں۔ حقوق العباد میں نہیں کھلیں گے۔ حقوق العباد میں یہ ہے کہ ایک آدمی کا 1 روپیہ بھی اگر کسی نے کھا لیا ہے ناجائز طریقے پر تو 700 نمازیں اس کی لے کے اس کو دے دیں گے، وہاں بالکل معافی نہیں ہے، کیونکہ وہاں انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ عدل ہے، میں انصاف کروں گا، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم سے، ہر مظلوم کہے گا کہ صاحب ہم کو حق دلائیے، ہمارے ساتھ انصاف کیجیے۔ تو وہاں اللہ پاک کا معاملہ نہیں ہے، بندے کا معاملہ ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کیا؟ فیصلہ کرنے کا۔ اب وہاں یہاں کے عمل کا وہاں کے نتائج پر بڑا بھاری اثر پڑتا ہے۔ تو 1 روپیہ 700 نمازوں کے برابر آ جائے گا۔ کسی کا 1 روپیہ ناجائز طریقے پر کھا گئے ہیں تو 700 اس کی مقبول نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، کیونکہ مقبول نمازیں دیں گے، غیر مقبول کا تو اکاؤنٹ ہوں گا ہی نہیں وہاں پہ۔ بھائی جو پیسے بینک میں آپ کے گئے وہی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، اور جو گئے نہیں وہاں پہ تو وہ آئیں گے کیوں؟ الماری میں پیسے رکھ لیا اور بینک والے کو بول رہے ہیں چیک میں دے رہا ہوں، دے پیسے، کیسا ہوتا؟ مقبول جو نمازیں ہوں گی وہی نمازیں دے دی جائیں گی۔ ہماری نمازوں میں مقبول کتنی ہیں، غیر مقبول کتنی ہیں وہ نہیں معلوم۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے، چاہے وہ بیوی کے حقوق ہوں، چاہے وہ بچوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا جو حق بنایا ہے اس کو ادا کرنا۔ اور یہ بزرگی کے لیے ضروری ہے۔ جس آدمی کو بزرگوں سے تعلق پیدا کرنا ہے یا بزرگی کا کچھ حصہ پانا ہے، اس کے لیے حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے جان بوجھ کر اور بڑی کوتاہی کرتا ہے، اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کبھی بزرگ نہیں ہوا کرتا۔ لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے کو بزرگ باور کرا سکتا ہے، میں بہت بڑا بزرگ ہوں، لیکن معاملات اس کے صحیح نہیں ہے، ڈیلنگ اس کی صحیح نہیں ہے، حقوق وہ پورے ادا نہیں کرتا، کبھی بھی وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ بزرگ کیا بنے گا؟ خاک۔ بزرگ تو اللہ کے قریب نزدیک کو بولتے ہیں، اور یہاں پہ اس کی نیکیاں اس کو جانے والے ہیں، اس کے گناہ اس کو آنے والے ہیں، انہیں تو جہنم کا کندہ بننے والا ہے۔ بزرگی کا اس سے کیا تعلق قائم ہوگا؟ بزرگی اللہ کی رضا کا نام ہے۔ بزرگی میں آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے نا، بڑا پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کیا پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بولتے ہیں نا۔ پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ فزیکلی طور پر پہنچنا ہے کہ اللہ میں کسی ایک جگہ پر ہیں، یہ صاحب وہاں چلے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانوں کو صورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم نہیں رکھتے، وہ دیکھتے ہیں لیکن آنکھ نہیں، بغیر آنکھ کے۔ ہماری طرف آنکھ کی محتاج تھوڑی ہے دیکھنے میں، وہ سنتے ہیں لیکن ہماری طرح ان کو کان نہیں ہے، ہمارے سننے کی طرح وہ نہیں سنتے، ہمارے بولنے کی طرح وہ نہیں بولتے۔ ہمارے بولنے میں تو ہم زبان کے محتاج ہیں، اللہ تھوڑی محتاج ہے۔ ہمارے دیکھنے میں ہم آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ پاک تھوڑی محتاج ہے۔ ہمارے سننے میں ہم کانوں کے محتاج ہیں، تو اللہ پاک تھوڑی محتاج ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ صورت نہیں، صورت کی کوئی شکل نہیں۔ یاد رکھ غلام، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، صورت کی کوئی شکل، ہستی کی کوئی شکل نہیں،
ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام، ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. جتنی صورتیں ہیں وہ سب غیر اللہ ہیں، اللہ کو صورت نہیں. ان صورتوں کو جاننا اغیار، جو صورت ہے وہ غیر اللہ ہے. سورج کو ایک صورت ہے، سورج اللہ نہیں ہوتا. چاند کو ایک صورت ہے، چاند اللہ نہیں ہو سکتا. بزرگ کو ایک صورت ہے، بزرگ اللہ نہیں ہو سکتے. حضور کو صورت ہے، حضور اللہ نہیں ہو سکتے. چاہے صورت لطیف ہو چاہے کثیف ہو. جبرائیل کو صورت ہے، جبرائیل اللہ نہیں ہو سکتے. میکائیل کو صورت ہے، میکائیل اللہ نہیں ہو سکتے. پانی کو صورت ہے، پانی اللہ نہیں ہو سکتا. پتھر کو صورت ہے، پتھر اللہ نہیں ہو سکتا. درخت کو صورت ہے، درخت اللہ نہیں ہو سکتا. بندر کو صورت ہے، بندر اللہ نہیں ہو سکتا. اب یہ لوگ تو بندر کو بھی خدا بولتے ہیں نا بھائی. ان کا تو حال یہ ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، کوئی حساب ہی نہیں ان کے پاس. ایک چھوٹا سا مخلوق اور خالقوں کی تعداد اتنی لامحدود جس کی کوئی حد نہیں. 3 کروڑ 50 کروڑ 3 کروڑ، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے. ایک چھوٹے سے بندے کو پال نہیں سکتے سب مل کے. ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے. ہمارا اللہ اکیلا ہے، وہ سب کو پالتا ہے. سب کا وہ خالق ہے، سب کا وہ مالک ہے، سب کا وہ رب ہے، سب کا وہ حاکم ہے. اللہ پاک کو صورت نہیں. جو اسی واسطے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مراقبہ بتاتے تھے نا سبحان اللہ کا، سبحان اللہ میں کہ اللہ پاک ہے. جس کسی شکل پر نظر پڑے اس شکل سے اللہ پاک کے ہونے کی نفی کرنا، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اس کے خالق ہے. کوئی شکل ہو، کوئی شکل ہو، کیونکہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے. آسمان کی شکل، زمین کی شکل، علوی شکل، سفلی شکل، روحانی شکل، جسمانی شکل، مادی شکل، مانوی شکل، شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں. تو جس شکل کو آپ دیکھیں گے سبحان اللہ. لیکن شکل کو جو وجود ملا ہے، شکل کو جو شکل ملی ہے وہ اللہ سے ملی ہے. اس لیے الحمدللہ ایک ہی چیز کے اندر دونوں پہلو ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، یہ اللہ نہیں ہے. لیکن اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اس لیے الحمدللہ. جب آدمی سورج کو دیکھے تو سورج کو دیکھے سورج اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ سورج ہوں. لیکن سورج کو روشنی کس نے دی؟ سورج کو پیدا کس نے کیا؟ پھر اس کو روشنی کس نے دی؟ وہ اللہ نے دی. اس لیے الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف ہے کہ اس کے اندر جو خوبی ہے وہ اس کی نہیں، وہ اللہ کی ہے. الحمدللہ جب کسی چیز پر پڑھا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں جو خوبی ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہے. گلاب کے پھول میں جو نزاکت ہے، اس پھول کے اندر جو بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو خوشبو ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز گلاب کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. وہ اس میں سے کوئی بھی چیز گلاب کی ہے. گلاب کا تو اپنا وجود نہیں تھا تو انہیں اپنے پاس صفات کہاں سے لائیں گا؟ کیونکہ صفات وجود سے ہے. جب وجود ہی نہیں تو صفات کہاں سے اس کے پاس؟ تو اس لیے جب گلاب کے پھول کو آدمی دیکھے تو سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اللہ گلاب کا پھول تو نہیں. لیکن گلاب کے پھول میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس سے ہی ہے، گلاب کے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے. اس پھول کی پنکھڑیاں، اس کی نزاکت، اس کی لطافت، اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشبو، یہ سب چیزیں کس سے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ. اس لیے الحمدللہ جب اللہ کے پاس یہ کمال ہے، جب الحمدللہ ہو گیا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیونکہ الہ جو ہوا کرتا ہے وہ کسی کمال پر ہوتا ہے، خوبی پر ہوتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ ہے. اس کے بعد سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ کے بعد لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ یہ چیز اللہ نہیں، مگر یہ چیز پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. لہذا الحمدللہ جب اس میں جو کچھ خوبی ہے وجود کی یا صفات کی، یہ اس کی نہیں اللہ کی ہے، تو پھر عبادت کے لائق یہ یا اللہ ہو گیا عبادت کے لائق. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ ہی لائق عبادت. چاہے کتنی بڑی سے بڑی چیز کو آپ دیکھیں گے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ ہی فٹ ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، اللہ کا ہے. سورج کو دیکھے سبحان اللہ کہ اللہ سورج نہیں. پھر اس کے بعد سورج کے جو کمالات ہیں وہ دیکھے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا پیدا کیا، ایسا اس کو فٹ کیا، ایسا اس کا چکر بنایا، اس کا راستہ بنایا. کل فی فلک ہے نا یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج بھی دوڑ رہا ہے اپنے مستقر پر، اپنی جگہ پر، جیسے اس کو فٹ کر دیا گیا ہے اس جگہ پر وہ دوڑ رہا ہے مستقل. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے ایسی ذات کا جو غلبے والی ہے اور ایسی ذات کا جو علم والی ہے. جاہل کر سکتا ہے کام؟ علم ہے تو اللہ پاک نے کیا ہے کہ اس کو اتنا بڑا بنانا چاہیے، اس کو اتنے کروڑوں میل دور رکھنا چاہیے، اس میں اتنی تپش رکھنی چاہیے، اس تپش کو زمین تک اتنا پہنچانا چاہیے، پھر زمین کو اس کے مقابلے میں ایسا سیٹ کرنا چاہیے، وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ میں چکر کھائے، تو پھر اس کی روشنی سے اور اس کی گرمی اور حرارت سے یہاں پہ موسم بھی آئیں گے، پھل بھی آئیں گے، اور جناب والا انسانوں کی بود و باش اور حیات یہ ممکن ہوگی، جاندار رہ سکیں گے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو جو کچھ سورج کے ذریعے سے نظر آتا ہے وہ سورج کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اپنا وجود بھی نہیں تھا.
جو وجود میں بھی وہ اللہ کا محتاج اور اپنی صفات میں بھی اللہ کا محتاج، تو الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے اس میں یہ ساری خوبیاں رکھی، اور یہ ساری خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں اس میں، تو سورج پرستش کے قابل نہیں، اللہ پرستش کے قابل، تو لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ پرستش کے قابل، سورج پرستش کے قابل نہیں۔ یہ تو نہیں کہ صبح صبح ڈنڈوت کرتے کھڑے ہو گئے ہیں اس کی طرف، جاہل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں۔ نادانی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دین کی لین کی، ایک دنیا کی لین کی۔ دین کی لین کی نادانی مراد ہے یہاں پر، مذہبی لین، مذہب کی عقل الگ ہوتی ہے اور دنیا کی عقل الگ ہوتی ہے۔ یہ سورج کی طرف ڈنڈوت کر کے کھڑے ہونے والے ڈاکٹر بھی ملیں گے آپ کو، انجینئر بھی ملیں گے آپ کو، لائر بھی ملیں گے آپ کو، سائنسداں بھی ملیں گے آپ کو، نوبل پرائز یافتہ بھی ملیں گے آپ کو، مگر ہے سورج کی طرف ڈنڈوت کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بیوقوف احمق الذی ہیں پورے۔ اسلام نے کیا بتایا؟ سبحان اللہ، اور پھر کیا بتایا؟ الحمدللہ، اور پھر کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ۔ جتنا کمال ہے سورج میں وہ اللہ کا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ۔ سورج پوجے جانے کے قابل نہیں، اللہ پوجے جانے کے قابل۔ جب لا الہ الا اللہ ہو گیا تو بڑے سورج ہوئے کہ بڑے اللہ ہوا؟ اللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ ہے، تو علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ تیسرا کلمہ جو ہے پورے اسلام کا خلاصہ ہے، یہ پوری ایمانیات کا خلاصہ، گر ہے یہ۔ جیسے حسابوں کا گر ہوتا ہے، جیسے دوسری چیزوں کا گر ہوتا ہے، اسی واسطے کیا کہا گیا؟ سبحان اللہ نصف الميزان والحمدللہ تملؤہ۔ سبحان اللہ جو ہے وہ آدھا پلڑا بھر دیتا ہے ثواب سے، اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، سبحان اللہ بولتے اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان ہو گیا مخلوق سے، الحمدللہ بولتے مخلوق میں جتنے کمالات ہیں سب اللہ کو لگ گئے، بھائی کیا مخلوق میں واقعی حساب کرنے کے واسطے، اس لیے آدھا ادھر آدھا ادھر۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، بہت بڑا کلمہ ہے یہ سبحان اللہ۔ اور اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے یہ ساری مخلوق کی تسبیح ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہے۔ پرندے سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، درندے سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات الارض یہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، نباتات اور حیوانات جمادات یہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں۔ اور یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی کے ذریعے سے روزی دیے جاتے ہیں، وہ جانوروں کو روزی جو ملتی ہے وہ اس جملے کے پڑھنے سے ملتی ہے، ان کا جاب بھی یہ نوکری ہے، بس یہ پڑھتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں جب اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کو نوکری کرنا پڑتا، نہ ان کو ماہانہ جو ہے نا تنخواہ اٹھانا پڑتا، نہ بس کچھ بھی نہیں، اپنے دانے چگ لیتے پھرنا سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیتے تھے بس، اور پھر شام میں آ کے اپنی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی واسطے یہ کہا جاتا ہے، ہماری بہنوں سے بھی درخواست ہے، بھائیوں سے بھی، کہ جو آدمی اللہ سے تعلق کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا، ہمیشہ تسبیح اس لیے پکڑنا ہاتھ میں کہ یہ مذکر ہے، آدمی ادھر ادھر بھولتے رہتا ہے، پھر ہاتھ میں تسبیح دیکھا تو پھر شروع کر دیتا، پھر اس کے بعد ادھر ادھر پھر بھٹکنا شروع ہو جاتا، کیونکہ آدمی کے ساتھ غفلت لگی ہوئی ہے، ایک ایکسرسائز کا ایک ٹائم ہے، بہت ٹائم گزرنے کے بعد پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، نہیں تو پھر ہاتھ میں دیکھا تو پھر یہ، اسی واسطے تسبیح کو مذکر کہتے ہیں، یاد دلانے والی تسبیح پھیرتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اگر کسی کو اللہ پاک کسی بزرگ کی صحبت دے دیا ہے، کسی کا مرید ہے وہ، اور بزرگوں کی تعلیمات میں سے سبحان اللہ کا مطلب تھوڑا بتایا گیا ہے اس کو، الحمدللہ کا مطلب تھوڑا بتایا گیا ہے اس کو، اور وہ شعور کے ساتھ میں پڑھے تو اس کا سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہی مطلب ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، سرسبز و شاداب، ایک مرتبہ پڑھنے پر ایک درخت۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں بتلایا جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اور یہ کہہ کر بتلایا، حضور کو تو معلوم ہی تھا، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پیغام اس امت کو دیا کہ یہ امت اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے اور کاروبار کر لے کچھ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ تمہارے کھیت میں کتنے درخت ہیں؟ 1 گھنٹے میں وصول ہو جاتے پورے۔ اور یہ تو یہاں کے یہ ہے کہ صاحب موسم خزاں بھی ہے، موسم بہار بھی ہے، ایک ہے تو ایک نہیں ہے، اور وہاں کا حال یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا وہاں کا سسٹم الگ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ جنت میں آپ کے واسطے جھاڑا لگ گئے تھوڑے اور ایک باغ تیار ہو گیا، ایک باغیچہ تیار ہو گیا، اب اس کے بعد میں اللہ میاں بول رہے ہیں کہ تو بہت برے برے کام کرا لہٰذا تو جہنم میں جا اور باغ تیرا جنت میں، ایسا ہے کیا وہاں؟ یہ سسٹم نہیں ہے آخرت میں۔ یا تو یہ ہے کہ باغ اپنا گاؤں میں ہے، اپن شہر میں ہے، شہر میں اپنی ملکی ہے، مکان کرائے کو دیے ہوئے ہیں، اپن گاؤں میں ہے، یہ تو دنیا میں ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ تو برا ہے تو جہنم میں جا اور تیرا جو ہے نا باغ یا جنت میں لگا ہوا ہے اس کے پھل آئیں گے، ایسا ہوتا ہے؟ جس کا باغ جنت میں لگ گیا اس کو خوشخبری ہے کہ وہ اپنے باغ میں پہنچایا جائے گا، وہ جنتی ہے،
ایک باغ لگے گا کا مطلب یہ، ایک درخت لگے گا مطلب یہ کہ وہ جنتی ہے، جنت کا ایک حصہ مل گیا اس کو، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی ہم نہیں پڑھنے دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی نوازش دیکھو کہ بندہ کتنا چھوٹا کام کرتا ہے وہ کتنا زیادہ دیتے ہیں، بندہ کتنا چھوٹا کام کرتا ہے وہ کتنا زیادہ دیتے ہیں، جتنا چاہے کماؤ۔ اور یہ دنیا اسی لیے آخرت کمانے کے لیے ہے، اسی لیے صوفیہ کے پاس ذکر کی کثرت ہے، کیونکہ ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لازم ہے کہ جتنا کسی سے محبت کرتا ہے آدمی اتنا تذکرہ کرتا ہے، اور جتنا تذکرہ کرتا ہے اتنی محبت بڑھتی ہے۔ ایک آدمی بزرگوں والے راستے پہ چلنا بھی چاہتا ہے اور ذکر نہیں کرتا، یہ کیا بات ہوئی صاحب، یہ کیا تک ہوا؟ جی نہیں، ذکر کریں چلتے پھرتے۔ آپ بولیں گے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ گنہگار ہیں تو اور ذکر کرنا چاہیے تاکہ گناہ معاف ہو۔ جب گنہگار آدمی نہیں ہے وہ ذکر کر رہا ہے تو گنہگار کو کتنا کرنا چاہیے، اس کا ڈبل کرنا چاہیے۔ ایک صاحب سے کہا گیا کہ نماز پڑھی، تو کہنے میں گنہگار آدمی، تو بھائی نماز کیا کے لیے؟ پھر گناہ بخشوانے کے لیے تو نماز ہے۔ جب گناہ جو نہیں کرتے وہ لوگ نماز کے پابند ہیں اور ان پر نماز فرض ہے، ان کو پڑھنا ضروری ہے، تو جو گناہ کرتے ہیں وہ تو ڈبل محتاج ہو گئے اس بات کے کہ نماز پابندی سے پڑھیں۔ ایسے ہی ہم سب نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں۔ ہمارے ایک دوست حیدرآباد میں ابھی بھی ہیں، مگر دوستی ان کی اب بہت کم ہو گئی، پتہ نہیں انہوں کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ مگر جس زمانے میں ہم ساتھ رہتے تھے حیدرآباد میں ایک جگہ پر، ان کی ایک عادت تھی کہ انہوں فلمیں دیکھتے تھے، سنیما دیکھتے تھے، مگر نماز کے معاملے میں اتنا عجیب آدمی تھا وہ کہ انٹرول میں نماز میں کھڑے ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی فلم شو میں تھوڑا سا وقفہ ملا، گیپ ملا ریسٹ کے لیے، تو سب لوگ جو ہے نا کوئی چائے پینے کو نکل گیا، کوئی طہارت کو نکل گیا، انہوں اپنا نماز شروع، مگر جب کہ وضو باقی رہا ہو، نہیں تو وضو کر کے پڑھنا پڑے گا، ورنہ فلموں میں وضو بھی کہاں رہتا ہے آج کل۔ مگر یہ ہے کہ اگر نماز ایک ایسی چیز ہے مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ تو چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسلام میں ایسا ہے جیسا کہ سر انسان کے جسم میں، نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسا کہ سر انسان کے جسم میں۔ اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو اپنا سر کاٹ کے رکھ کے نوکری کو جاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ دونوں ایکول ہیں۔ تو جیسے اسلام میں نماز ہے ایسے انسان کے جسم میں سر ہے، جب اس کی اہمیت ہے تو اس کی بھی اہمیت ہے۔ اب بزرگی بھی ہے، مرید پیری مریدی بھی کر رہے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مرشد بھی ہیں، مرشد ہے وہ، الو کا پٹھا ہے وہ، مرشدی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی وہ مرشد نہیں ہو سکتا، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا جو نماز چھوڑے۔ نماز فرض ہے، ایک آدمی نماز بھی چھوڑ رہا اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بھی بن رہا، بھلا یہ پاسبل ہے؟ بالکل امپاسبل ہے، ناممکن چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن غلط نہیں ہے، حدیث غلط نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں بتایا، بس مرشدی بھی کر رہے ہیں اور دل کی نماز بھی پڑھوا دے رہے ہیں، مرشدی بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی چھوڑ دے رہے ہیں، قوالی چل رہی، نماز کا وقت نکل جا رہا، کوئی فکر کی بات نہیں، جلوس جا رہا ہے، نمازوں کا وقت جا رہا، کوئی فکر کی بات نہیں، پیرا اٹھائے جا رہے ہیں، نمازوں کا وقت جا رہا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، پیری مرشدی بھی چل رہی۔ یہ پیری مرشدی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ چور بازاری ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ اسلام میں۔ یہ اس ڈکیت سے اور ان ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک ڈاکو ہیں جو انسانوں کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ ایمان کو لوٹتے ہیں، یہ دین کو لوٹتے ہیں۔ ایسی پیری مریدی کے لیے نہیں جمع ہوئے ہم لوگ، اور یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہوتی، یہ پیری مریدی کے نام سے فراڈ ہوتا ہے، کیونکہ گاؤں میں ایسے پیر و مرشد بہت پائے جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں، گاؤں کے اندر یہ قصہ بڑا چلتا ہے، اور یہاں تک چلتا ہے کہ